علامہ اقبال نے اپنی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں اپنی والدہ کے لیے جو دعا کی تھی اسی دعا سے اپنی بات کا آغاز کروں گی۔ فرماتے ہیں آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اور جب قبر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ جنت البقیع کے اندر کوئی قبر ایسی نہیں سوائے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس قبر پر وہ آج بھی سبزہ نورستہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عظیم ماں کے صدقے آج کی امت کی ماؤں کو وہ توفیق عطا کرے کہ ان کی گود کے اندر یہ جو قوم کے نونہال پرورش پا رہے ہیں یہ ان کی اس اسلوب پہ تربیت اور تعلیم اور ان کی اس طرح سے پرورش کر سکیں جیسا حق سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمایا۔ اب جو آپ نے بات کی بنو سعد سے آپ کا تعلق ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مکہ کے اندر پیدا ہوئے تو مکہ کے اندر یہ رواج تھا کہ جو کفار و مشرکین مکہ ہیں ان سمیت اور جو دین حنیف کے اوپر ہیں ان سمیت تمام جو بڑے سرداران قریش تھے ان کے ہاں عربی زبان کو، ادب کو اور اپنی معاشرت کو اور وہ جو ایک کلچر تھا عربوں کا وہ اس کو اچھے طریقے سے سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو دایا کے حوالے کیا کرتے، جو عرب کے مضافات مکہ کے مضافات میں جو خوشگوار علاقے ہیں، اور یہ طائف کا علاقہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا ہریالی کے اعتبار سے اور بود و باش کے اعتبار سے کھلی فضا تھی اس کی، تو وہ عربوں کو جتنا زیادہ اپنی معاشرت کا اور اپنی بہبود کا خیال تھا اس سے زیادہ اپنے بچوں کی لنگوسٹکس کا خیال تھا۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے فصیح و بلیغ بنیں اور ان کے اندر وہ اطوار ہوں، وہ اخلاق ہوں اور اس طرح کا ٹرینڈ ہو کہ جو خالص عربوں کا ٹرینڈ ہے۔ تو اس مقصد کے لیے سال کے 2 دفعہ مختلف علاقوں سے دایا آیا کرتی اور وہ آ کر بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی اور رضاعت کا وہ جو 2, 2.5, 3 سال کا مرحلہ ہوتا ہے بچے ان کے پاس گزارتے۔ اب یہاں پر جو بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حارث جو حضرت حلیمہ کے شوہر تھے وہ اور یہ جب آئے تو یہ قحط سالی کا دور تھا اور اس دور کے اندر جانور، اونٹ، بکریاں، خواتین، چونکہ غذائی قلت جب ہوتی ہے تو وہ صرف اجناس کے اوپر نہیں بلکہ جانوروں اور انسانوں تک اس کا جو ہے وہ اثرات پہنچتے ہیں۔ تو دودھ تھا نہیں اور اونٹنی بہت کمزور تھی، جو دراز گوشت تھا وہ چلنے کو تیار نہیں، کچھ پیچھے رہ گئیں۔ اور یہاں پر میں ایک اکثر جو چیز فیل کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ قدرت کا جو تکوینی نظام ہوتا ہے اس میں خیر کے لیے کچھ لوگوں کو اسپیشلی پیچھے رکھا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حسن انتظام ہوتا ہے۔ تو ان کو پیچھے رکھا گیا اور جب یہ آخر میں پہنچی تو 10 بچے عربوں کے اس وقت میں جو ہے تولد ہوئے، 9 خواتین لے گئیں اور ان کو جو ہے وہ یتیم سمجھ کر جو روایات میں آتا ہے کہ وہ خواتین نے اس طرف کوئی توجہ نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بچا کر رکھا ہوا تھا اپنے محبوب کے لیے وہ پھر درہ یتیم ان کی گود میں ڈالنا تھا۔ تو 7 دن تک سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے آپ کو دودھ پلایا اور اس دوران میں جو آپ کی رضائی والداؤں کا آپ نے ذکر کیا، حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ خادمہ تھیں اور آزادی بھی ان کو کس خوشخبری پر ملی تھی کہ جب انہوں نے جا کر خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ عرب جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے بیٹے کی ولادت پر اتنی خوشی مناتے تھے کہ وہ غلام اور لونڈیاں آزاد کرتے تھے۔ تو اس وقت میں سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آزادی ملی وہ اسی خوشخبری کے صدقے میں ملی۔ تو اس کے بعد پھر کچھ عرصہ انہوں نے بھی درمیان میں دودھ پلایا، مگر 7 دن کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ جب یہ پہنچی ہیں اور حضرت ابو طالب سے ان کی حضرت عبد المطلب سے ان کی جب ملاقات ہوئی انہوں نے نام پوچھا اور انہوں نے پورا ان کا انٹرویو کیا اور جب انہوں نے بتایا کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے تو آپ مسکرائے اور خوش ہوئے، آپ نے کہا حلم بھی اور سعد بھی، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو ہم آپ ہی کا تو انتظار کر رہے تھے۔ پھر یہ تشریف لائیں اور آپ حضرت آمنہ کے پاس جب دیکھتی ہیں کہ ایک نومولود ایک چاند سے زیادہ روشن مکھڑے والا بچہ سبز رنگ کی چادر کے اوپر سفید رنگ کی اوڑھنی کے ساتھ سو رہا ہے تو کہتی ہے میں تھوڑا آگے بڑھی اور میں نے چاہا کہ میں اس بچے کو اٹھاؤں لیکن اس بچے کی نیند میں خلل نہ آئے اور وہ رونے نہ لگ جائے تو میں نے اٹھایا نہیں لیکن میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور جو ہی میں نے ہاتھ رکھا
قربان جائیے یوں لگتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی رضاعت کے لیے قبول فرمایا، اپنی چشمان مبارکہ کھولی، مسکرائے اور پھر آپ نے ان کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا۔ یہاں پر رک کر ہمیں ایک جو چیز غور کرنی ہے وہ ہے برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ہی آپ کو انہوں نے اٹھایا وہ حلیمہ سعدیہ جن کی گود میں ان کا بیٹا عبداللہ دودھ پی رہا تھا اور اس کے لیے دودھ ناکافی ہوتا تھا اور وہ ساری رات روتے رہتے تھے، وہ جو ہی ساتھ لگاتی ہیں آپ کی چھاتیاں دودھ سے اتنی بھر جاتی ہیں کہ فوری طور پر آپ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش فرماتی ہیں، وہ دودھ پیتے ہیں اور قربان جائیے عدل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک طرف کا دودھ پیا اور دوسری طرف کا اپنے بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیا، جتنی دیر رضاعت رہی اتنی دیر دوسری طرف کا دودھ نہیں پیا۔ پھر ان کو لے کر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف گئیں اور یہاں بہت ہی خوبصورت بات نور بخش توکلی رحمہ اللہ سیرت رسول عربی میں لکھتے ہیں کہ ہم تو اپنے نبی کی محبت اور ان کی شان اور ان کی معرفت کو نہیں پا سکتے، مگر جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پا گئی اس کو یہ معرفت ملی کہ وہ دراز گوش، جس کو آج ہم اپنی زبان میں گدھا بھی کہتے ہیں، خچر بھی کہتے ہیں، اللہ نے اس کو لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شعور دیا کہ جو ہی آپ اس کے اوپر سوار ہو کر خانہ کعبہ کے طواف کی طرف گئی ہیں، وہ دراز گوش اس شکر گزاری کے اندر کہ مجھ پر محبوب دو عالم جو براق پر سوار کیا جانا ہے، آج وہ سوار ہوئے ہیں۔ اس نے 3 دفعہ خانہ کعبہ کی سرزمین پر ماتھا ٹیکا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر شکرانہ ادا کیا۔